أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. اسی حالت میں لیٹے لیٹے آپ نے کہا چلے آؤ. حضرت عمر فاروق اعظم اندر داخل ہوئے. اتنے میں پھر تیسری دفعہ دستک ہوئی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنے کی اجازت طلب کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عثمان چلے آؤ، اور اتنا کہنا تھا کہ عثمان اندر داخل ہوئے. نبوت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے بیٹھ گئے. اپنا ازار مبارک آپ نے صحیح کیا اور اپنے پیروں کو ڈھکا. تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد جب حضرت عثمان غنی، ابو بکر اور عمر گھر سے رخصت ہوئے چلے گئے تو اما عائشہ صدیقہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اے میرے نبی، آج میں نے ایک بڑا ہی عجیب و غریب معاملہ دیکھا ہے. میرے والد محترم گھر میں داخل ہوئے، آپ کی لنگی جہاں تھی وہیں تھی. آپ نے اٹھ کے بیٹھے، نہ ہی آپ نے اپنا ازار بند، نہ ہی آپ نے اپنا تہبند درست فرمایا. حضرت عمر آئے، اسی حالت میں آپ لیٹے رہے. لیکن جب حضرت عثمان غنی آئے تو کیا معاملہ ہے کہ آپ اٹھ کے بیٹھ گئے اور آپ نے اپنے قدم مبارک کو ڈھک لیا، آپ نے پگلی مبارک کو ڈھک لیا. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عائشہ الا استحی من رجل تستحی الملائکہ. عائشہ، کیا میں ایسے نوجوان سے، ایسے آدمی سے حیا نہ کروں جسے دیکھ کر فرشتوں کو بھی آتی ہے، جسے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، جسے فرشتے بھی کیا کرتے ہیں. یہ مقام تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اور سخاوت، اللہ اکبر، سخاوت کا وہ عالم کہ جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئے تو مدینے میں صرف ایک کنواں تھا، بیر روما یہودی کا تھا. مسلمانوں کو پانی بھرنے کے لیے بڑی مشکل تھی. وہ ایک میٹھا کنواں تھا. اب سارے مسلمان پریشان حال خرید کر کے، جن کے پاس پیسے ہوتے تھے، جس کے پاس غلے ہوتے تھے، وہ لوگ پانی پیتے تھے، ورنہ وہ یہودی پانی کے لیے نہیں دیتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ بھائی اس طرح کی پریشانیاں ہیں مسلمانوں کے اوپر، ان پریشانیوں کو دور کرنے والا کون ہے؟ حضرت عثمان غنی نے اس یہودی سے معاملہ کیا. اس نے کہا 12,000 درہم میں ہم آدھا کنواں دیں گے. آدھے کنویں کا مطلب یہ ہے کہ ایک دن ہم یہودی پانی بھریں گے اور ایک دن مسلمانوں کو پانی کے لیے دیا جائے گا. کیونکہ وہ بیچتا تھا، اس کی آمدنی تھی. حضرت عثمان غنی نے کہا کوئی بات نہیں، ایک دن یہودی اور ایک دن مسلمان پانی بھرتے تھے، لیکن مسلمان 2 دن کا پانی ایک ہی دن میں نکال لیا کرتے تھے. یہودی سر پیٹ کے رہ گیا. اس نے کہا ہائے میں تو مر گیا، میری تو کمائی گئی ہے 12,000 درہم جو ہمیں ملے یہ تو بڑے ہی سستے میں نے دے دیا. اب میں کیا کروں، میں پریشان ہوں. بڑا پریشان ہوا، بڑا واویلا مچایا. اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا. اس نے کہا اس سے بہتر پورا کنواں ہی بیچ دو. چنانچہ پیغمبر اسلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا. آپ نے فرمایا من حضر بیر روم فلہ الجنہ. کون ہے وہ سخی، کون ہے وہ مالدار جو یہودی سے یہ کنواں خرید لے اور اسے بدلے جنت دی لے. حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے. انہوں نے کہا آقا اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بندے ناچیز حاضر ہے. یہودی سے بات ہوئی. اس نے کہا 8,000 درہم دے دو. اس طرح 20,000 درہم میں حضرت عثمان غنی نے اس کنویں کو خریدا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. 20,000 درہم. اور کون حضرت عثمان غنی؟ جنہوں نے اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑا، ہجرت کر گئے، مدینہ آئے. کوئی دولت ساتھ نہ تھی، لیکن اللہ نے انہیں فقیر رکھا نہ. اللہ نے فقیر نہیں بنایا. سب کچھ چھوڑنے کے باوجود بھی رب کائنات
فرماتا ہے تو میرے لیے چھوڑ رہا ہے تو جا، میں تجھے اتنا نوازوں گا کہ اللہ اکبر۔ آج مسلمانوں میں سخاوت کا یہ چرچا، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے جنت کی خوشخبری دی۔ یہ جود و سخا کا منظر سن 6 ہجری کے اندر بھی ایک منظر اسی طرح کا دیکھنے کو ملا کہ نبی علیہ السلام نے یہ ارادہ فرمایا سن 6 ہجری کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ میں مسلمانوں کو ساتھ لے کر عمرہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ 1400 صحابہ پر مشتمل نبی کے ساتھ صحابہ کرام پہنچے، عمرہ کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ مقام حدیبیہ کے اوپر قافلے کو روک لیا گیا اور مسلمانوں کو وہاں پر ٹھہرا دیا گیا۔ کفار مکہ نے روک دیا، کہا تم داخل نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے یہ سوچا کہ یہ حملہ کرنے آ رہے ہیں اور مکے کے اوپر مکے سے آباد کرائیں گے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حملہ کرنے کی نیت سے تو گئے نہیں تھے۔ آپ نے سوچا مکے کے اندر کون سا معتبر آدمی ہو سکتا ہے، آپ کی نظر انتخاب تو پڑی ہے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پہ پڑی ہے۔ یہ وہ شخص ہے جو اس زمانے میں بھی مکے کے اندر قریشیوں میں محترم اور معزز تھا، اسلام لانے کے بعد بھی معزز اور محترم ہے۔ اسی کو اپنے داماد کو مکے کے اندر بھیجا اور کہا قریش سے جا کے بات کرو، مکے والوں سے بات کرو کہ ہم لڑنے نہیں آ رہے ہیں، ہم عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ قریشیوں نے بات چیت کی، حضرت عثمان غنی نے سمجھایا، کہا عثمان تم جو ایمان لائے ہو یہی بہت کافی ہے، اپنا عمرہ ادا کر لو اور واپس چلے جاؤ، ہم عمرہ ادا نہیں کرنے دیں گے۔ حضرت عثمان نے کہا کہ جب میرا نبی ہی عمرہ نہیں ادا کرے گا تو عثمان کے عمرہ ادا کرنے سے کیا ہوگا؟ میں عمرہ نہیں ادا کر سکتا ہوں جب تک میرے نبی عمرہ ادا نہیں کریں گے۔ حضرت عثمان غنی کو انہوں نے گرفتار کر لیا اور پکڑ کر کے کمرے میں بند کر دیا۔ کافی دن گزر گئے، ادھر شور ہوا کہ کفار مکہ نے، مشرکین مکہ نے، قریش مکہ نے عثمان کو قتل کر دیا ہے۔ اللہ اکبر! یہ خبر بجلی کی طرح حدیبیہ کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آ کر کے گری اور صحابہ کرام بلبلا اٹھے غصے کے اندر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی، آپ نے تمام صحابہ کرام کو ایک درخت کے نیچے جمع فرمایا اور آپ نے فرمایا آؤ کٹنے اور مرنے کی قسم کھاتے ہیں، کٹنے اور مرنے کی بیعتیں لیتے ہیں۔ جو عثمان کا قاتل ہے وہ ہم سب کا قاتل ہے، اور آج عثمان کو انہوں نے قتل کیا ہے، مکے کی دھرتی کو قریش مکہ کے خون سے لالازار بنا دیا جائے گا، آؤ بیعتیں کرتے ہیں۔ چنانچہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس درخت کے نیچے جمع ہوئے، اللہ اکبر، اور سبوں نے اس بات کے اوپر بیعتیں کی کہ ہم کٹنے مرنے کے لیے تیار ہیں۔ عرش سے اللہ جو مستوی ہے وہاں سے مسکراتا ہوا عرش سے آواز آتی ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا۔ سورہ فتح آیت نمبر 18۔ اللہ عز و جل نے فرمایا اے میرے نبی، یہ مومنین جو آپ کے ہاتھوں پر بیعتیں کر رہے ہیں، اللہ ان سے خوش ہو چکا ہے، اللہ ان سے خوش ہو چکا ہے۔ جو درخت کے نیچے تیرے ہاتھوں پر بیعت کر رہے ہیں، اللہ نے ان کے دل کی پوری کیفیت جان لی ہے، یہ کیسے ہیں، یہ کتنے ٹھوس اور کتنے مخلص ہیں اس بیعت کے اندر۔ فانزل السکینہ، یہ نہتے ہیں، یہ بے ہتھیار ہیں، یہ لڑنے نہیں آئے تھے، ان کے پاس لڑائی کا کوئی ساز و سامان نہیں ہے، لیکن کوئی بات نہیں ہے، انزل السکینہ، ان کے دلوں کو ہم نے مضبوط بنا دیا ہے، سکون عطا فرمایا ہے کہ اگر لڑنے کی بھی بات آئے گی تو یہ اپنی جان سے بھی۔ اللہ اکبر! اللہ فرماتا ہے وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور بہت جلد انہیں اس بہترین کارکردگی پر ہم بہت جلد انہیں بہترین فتح کی خوشخبری سناتے ہیں کہ بہت جلد یہ لوگ فتح یاب ہونے والے ہیں۔ اور یہی نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مقام حضرت عثمان غنی کا، اپنا داہنا ہاتھ لوگوں میں بلند فرمایا اور کہا لوگوں یہ عثمان کا ہاتھ ہے، عثمان کا، آؤ اس ہاتھ کے اوپر بیعت کرتے ہیں، لڑنے مرنے کی قسمیں کھاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اپنا ہاتھ بلند کیا، عرش والے نے آواز دی، اللہ اکبر، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ اے نبی، جو درخت کے نیچے بیٹھ کر تیرے ہاتھوں پہ بیعت کر رہے ہیں، یہ تیرا ہاتھ نہیں بلکہ یہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ اللہ اکبر! یہ مقام ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ سورہ فتح آیت نمبر 10۔ 9 ہجری رجب کا مہینہ، گرمی پورے شباب پر جس طرح آج ہے،
رجب کا مہینہ بھی قریب ہے، کتنی گرمیاں پڑ رہی ہیں اس وقت. آج تو ہم اے سیوں میں بیٹھے ہوئے، رجب کا مہینہ پوری گرمی شواب پر بارش کی ایک بوند بھی نہ اتری تھی. 61 سالی کا زمانہ، غربت اور نکبت اور غلوں کی کمی، فقیری سے صحابہ کرام دو چار اسی عالم میں شاہ روم کی طرف سے کچھ سرحدوں کے اوپر کچھ اتھل پتھل کی خبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جاسوسوں نے دی اور فرمایا کہ روم کا بادشاہ سلطنت اسلامیہ کو روندنا چاہتا ہے اور مسلمانوں کے وجود کو اس دنیا سے ختم کرنا چاہتا ہے. وہ سپہ سالار اعظم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جسے اللہ نے یہ قوت عطا فرمائی تھی کہ 1 مہینے کی مسافت پر بھی رہنے والا کافر نبوت سے لرز جایا کرتا تھا، بھلا کیسے خاموش رہتے. اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کی حالات اور کیفیت کے اوپر نظر ڈالی، تشویش ہوئی. لمبا سفر، گرمی کا سخت گرمیاں، دشوار گزار راستے پہاڑیوں کا، اور کہاں جانا ہے؟ تبوک. کہاں جانا ہے؟ اور جو لوگ مدینے سے تبوک گئے ہوں گے بدر کی راہوں سے، انہیں پتا ہوگا تبوک کا راستہ کتنا ڈینجر اور کتنا خطرناک ہے. 700 کلومیٹر مدینے سے تبوک، 700 کلومیٹر. یہ کیفیت گرمی کی اور فقیری، غربت الگ، جسموں کے اوپر کپڑے تک نصیب نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غم لاحق ہوا، اور ادھر اندرونی طور پر جو منافقین نے لوگوں کے درمیان تشویشات پیدا کر دی. بہت گرمی ہے، مر جائیں گے، اگر جہاد کا کوئی اعلان ہوا ہم سب مل کے بائیکاٹ کریں گے. صحابہ کرام کو ابھارنا شروع کیا، انہوں نے مجاہدین کو ابھارنا شروع کیا کہ ہم یہ لڑائی نہیں لڑ سکتے ہیں، اس لیے محمد کچھ بھی کہیں صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتوں کا ہم بائیکاٹ کریں گے. کون تھے؟ یہ منافقین تھے جو کلمہ پڑھتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، لیکن خفیہ طریقے سے اس طرح سے ان رومیوں کی ایجنٹی بھی کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور انہی کو قرآن کریم میں اللہ عز و جل نے للکارا ہے اور فرمایا، اور ان کے کردار کو وَقَالُوا لَا تَنْفُرُوا فِي الْحَرِّ، انہوں نے کہا بہت گرمی ہے، اس گرمی میں ہم نہیں نکل سکتے ہیں، 1 سیکنڈ کے لیے پرچیاں بند کر دی جائیں، پلیز آپ بیٹھ جائیں، پرچیاں پہلے سے تقسیم کر دیا کیجیے، دوران تقریر کوئی پرچی اور چیز تقسیم کر کے تشویش نہ پیدا کیجیے. جن کو سوال کرنا ہوگا ان کی جیبوں میں کاغذات ہوں گے، یا سوال کے وقت وہ لکھ لیں گے. قرآن کریم نے اس منافقین کے کردار کو یوں بیان کیا، وَقَالُوا لَا تَنْفُرُوا فِي الْحَرِّ، کہنے لگے کہ اس گرمی میں نہیں نکلنا، گرمی میں مشکل ہوگی. اللہ عز و جل نے عرش سے آواز دی اور ان کے اس منافقت کو تشدد کیا، فرمایا قُلْ نَارُ جَهَنَّمْ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ، اے دنیا کے لوگوں تم اس گرمی سے ڈرتے ہو، جہنم کی گرمی اس سے بھی زیادہ سخت ہے، نکلو اللہ کی راہ میں. نبوت نے اعلان کیا کہ نکلو اللہ کی راہ میں، مجاہدین نکلو. اللہ اکبر. نبی کا اعلان تھا، تقریباً 40,000 کا لشکر جرار تیار ہوا. کتنے؟ 40,000 مجاہدین نبی کے جھنڈے کے نیچے آ کے جمع ہوئے، جس میں کون لوگ تھے؟ 30,000 پیدل چلنے والے. کتنے؟ 30,000 پیدل چلنے والے. کہاں سے پیدل؟ مدینے سے تبوک. کس لیے؟ جہاد کرنے کے لیے. اللہ سخت گرمی، 30,000 پیدل اور 10,000 سواروں پر مشتمل یہ لشکر تیار ہوا. مدینے سے 700 کلومیٹر. نہ مال ہے نہ دولت ہے، نیزے ہیں تو تلواریں نہیں، تلواریں ہیں تو نیزے نہیں، سواریاں ہیں تو کپڑے نہیں بسترے پر. اور اسی موقع پر کسی نے دیکھا حضرت ابو ذر غفاری کا اونٹ کہیں راستے میں بیمار ہو کر کے مر گیا، تو پیدل گٹھری مٹھری سر پہ لادے ہوئے پیدل چل رہے ہیں، تنے تنہا فوج آگے نکل گئی. کسی نے اشارہ کیا، اللہ کے نبی ابو ذر کو دیکھو اس شدت کی گرمی میں کس طرح سے اکیلے آ رہے ہیں. شوق کہاں کھینچے لے جا رہا تھا؟ کسی جنت، اللہ اکبر، کسی باغوں میں نہیں جا رہے تھے، وہ اپنی گردنوں کو کٹانے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے یہ مشقتیں جھیلتے ہوئے جا رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو سواریاں نہیں مل سکتی تھی، مل سکتی تھی، لیکن قربان جائیں یہ ایسا معاملہ نہیں ہے، یہ اللہ کا اور اس کے رسول کے درمیان کا معاملہ ہے. حفت الجنت بالمکارہ، جنت کو کانٹوں سے گھیر دیا گیا ہے، بہت کچھ قربانیاں دینا پڑیں گی. تمہیں تو اپنے نفس کی قربانیاں گوارا نہیں ہیں، تم گردنوں اور جانوں کی قربانیاں کیا دو گے؟
اپنے خونوں کی قربانیاں کہہ دو گے، تمہیں تو اپنے نفس کے غلام بن چکے ہو، نفس کی جو پرستش اور اس کو تم نے معبود بنایا ہے، تمہارا نفس کہتا ہے یہ کر تو تم اس کے غلام ہو، وہ کرتے ہو، اللہ عز و جل کے حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اوپر کا عمل کرتے ہو۔ اللہ اکبر۔ جب یہ حالت دیکھی، لشکر جرار تیار ہوا، کسی کے جسم پہ کپڑے نہیں، کسی کے کھانے نہیں، غلے نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کا اعلان فرمایا، اللہ کی راہ میں صدقہ دو، اللہ کی راہ میں چندہ دو۔ میرے عزیزو، بہت دفعہ واقعات تم نے سنے ہوں گے، آج بھی سنو۔ یہی وہ موقع تھا کہ جس موقع پر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے درمیان مقابلہ آرائی ہوئی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عمر بن خطاب نے کہا تھا کہ ہمیشہ ابو بکر مجھ سے آگے بڑھ جاتے ہیں، آج ہمیں اللہ نے جو دولت دی ہے، آج میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا، آج میں ابو بکر سے نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ ہمارے پاس جتنی دولت ہے ابو بکر کے پاس نہیں ہے۔ اپنے غلے کا آدھا حصہ لے جا کر نبوت کے قدموں میں ڈال دیا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، عمر کیا لائے ہو؟ کہنے لگے، اللہ کے نبی، آدھا غلہ اپنے بال بچوں کے لیے چھوڑ دیا ہے، آدھا غلہ آپ کے لیے لیا۔ بڑے خوش و خرم بیٹھے ہوئے کہ آج ابو بکر ہم سے آگے۔ ارے گھر کا اللہ کچھ نہ کچھ بال بچوں کے لیے نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت ابو بکر پورا اثاثہ لے کر کے آئے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، ابو بکر کیا لا کے آئے ہو، کیا لے کے آئے ہو؟ ابو بکر کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی، آپ کا حکم ہوا تھا گھر میں جھاڑو مار کے لا، گھر کی چیزوں کو جھاڑو مار کے لا رہا ہوں، اور بال بچوں کو اللہ کے سہارے چھوڑ کے آ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر کہتے ہیں، ہائے میں کتنا بد نصیب کہ آج کا دن جو میرے آگے بڑھنے کا دن تھا، ابو بکر سے آج بھی میں آگے نہ بڑھ سکا۔ اور سنو، حضرت عبد الرحمن ابن عوف کیا لے کے آئے؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف لے کر کے آ رہے ہیں 40,000 درہم کی بوری لا کے نبوت کے قدموں میں ڈال دی۔ آقا یہ میری جائیداد ہے، یہ تسلیم فرمائیں۔ ایک صحابی رسول اس آسمان نے وہ منظر بھی دیکھے کہ ایک صحابی رسول دو سیر کھجوریں لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں، اللہ کے نبی، رات اور دن پانی چلا کر کے یہ 2 سیر کھجوریں لے کے آیا ہوں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ کھجوریں میں آپ کے قدموں میں ڈال رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ عالم تھا رب کی بارگاہ میں قربانیوں کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابی تیری کھجوریں بڑی مقدس ہیں، میرے صحابہ ان کھجوروں کو ان سونے اور جواہرات کے اوپر بکھیر دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ اتنے میں نظر پڑی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں۔ پوچھا، عثمان کیا لے کر کے آئے ہو؟ حضرت عثمان کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں، اللہ کے نبی 1000 اونٹ لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ کتنے؟ 1000 اونٹ، جس کی قیمت کا تم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ 1000 اونٹ لے کر کے آیا ہوں، اور 70 گھوڑے آپ کی خدمت میں لے کے آیا ہوں، عربی تازی گھوڑے، نوجوان 70 گھوڑے لے کر کے آیا ہوں۔ 70,000 درہموں کی یہ بوریاں ہیں جو آپ کی خدمت میں موجود ہیں، 700 اونس شادیاں ہیں، 1000 نقد انعام ہے، اور غلوں سے بھری ہوئی یہ بوریاں ہیں جو نبوت کے لیے قربان ہیں۔ یہ ولولہ اور یہ جوش اور یہ ایثار اور یہ سخاوت جب نبی کائنات نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کیا فرمایا؟ اللہ اکبر۔ وہ بشارتیں بھی کیا کیا لے کے گئے۔ نبوت نے آواز دی، غفر اللہ لک یا عثمان ما سررت وما علنت وما هو کائن الى یوم القیامہ۔ ارے جاؤ عثمان، ارے تم نے جو چھپا کے کرنا ہے، جو ظاہر ہو کے کرنا ہے، جو آگے کرنا ہے، جو پیچھے کرنا ہے، تم نے جو بھی گناہ کرنا ہے کر لو، اللہ نے قیامت تک تیرے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ بانٹ دیجیے بھائی، جب بانٹنے کا موقع ہے تو بانٹتے نہیں، بے موقع کام کریں۔ اب بانٹو نا، بانٹو، کسی کو لکھنا ہوگا لکھے گا، بھلے 11:30 ہو گئے لیکن آپ بانٹ دیجیے۔ ہے کسی کے پاس سوال؟ تب تک ویسے زبانی کر سکتے ہیں۔ زبانی کی طرح دیر میں تو آپ بانٹ دیں۔ کس روز؟ جمعرات کو۔ اس جمعرات کو شیخ کا پروگرام وطنیہ کے اندر ہوگا، جو بھائی شرکت کرنا چاہیں وہاں تشریف لے جائیں۔ اسی طریقے سے میرے خیال سے یوم الاربعاء کو الاسیاء میں ہے، کیوں شیخ؟ یوم الاربعاء کو اسیاء کے اندر، یعنی بدھ کو۔ الاسیاء یہاں سے دور پڑتا ہے، لیکن کسی بھائی کو اگر توفیق ہو تو یہ لگا دیتے ہیں، آ جائے گا یہ تو آ جائے گا۔
खड़े होंगे आप। तो जरा कुरान शरीफ सुनाइए, चाचू लोग, और तेज करो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر حاسد إذا غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. हमारे एक भाई ने एक सवाल किया है कि नमाज में किस तरह नियत रखते हैं, कुरान और हदीस में बतलाया हर नमाज का नियत है कि नहीं। तो सबसे पहली बात यह है कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, जितने भी अमाल हैं सब में नियत का दुरुस्त होना जरूरी है। बगैर नियत के कोई भी काम या कोई भी इबादत कबूल नहीं होती। और नियत कहते हैं दिल के इरादे, दिल के कस्द को अरबी में, और अपने अजीजों को हुकूमतें देने वाला साबित कर रहा है अपनी नापाक तारीख में। जाओ, तुम्हारी तारीखें जूतों की नोक पर और नबूवत की ये शहादतें सराखों पर। तुम लाओगे क्या मिसालें? जालिमों, तुम हुकूमत कायम करोगे? हुकूमत नहीं, तुमको जूते मिलेंगे, जूते, ये भी नहीं मिलेंगे। परसों गुजर गए, तारीख हमें याद कर रही है, हम देख रहे हैं तुम्हारी जो इज्जत है दुनिया के अंदर। किताबें लिखते हैं खिलाफत व मुलूकियत, जलील खिलाफत व मुलूकियत लिखकर तूने सूरज के ऊपर थूकने की कोशिश की है और ये थूक तेरे चेहरे पे पड़ी हुई है। देख अपने मकरूह चेहरों को, तब उठाना अंगुष्ठ सहाबे कराम के इन मुकद्दस हस्तियों के ऊपर। शियों की एजेंटी करने से फुर्सत मिले तो कहीं सहाबे कराम से मोहब्बत के जज्बे भी बेदार होते हैं, लेकिन जिनकी गुलामियों के पट्टे गलों में डालते हैं वो आंखें बंद कर लेते हैं, उनकी आंखें को चिक्म हो जाती हैं, अंधेरा छा जाता है। अल्लाह अकबर। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत होती है। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर बिन खत्ताब ने कहा कि देखो, अबू बकर ने मुझे मुंतखब किया था, लेकिन मैं किसी को मुंतखब नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को मुंतखब नहीं किया था। तो मैं 6 आदमियों के दरमियान अपने मामलात को छोड़ के जा रहा हूं। 6 आदमियों में मेरे वफात के बाद किसी को खलीफा बना लेना। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ, हजरत जुबैर इब्न अम्माम, हजरत उस्मान इब्न अफ्फान, हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह, हजरत साद बिन अबी वक्कास, हजरत अली इब्न अबी तालिब, ये 6 वो अशखास हैं। अपना अमीर इन्हीं 6 में से किसी को मुंतखब कर लेना और 3 दिन के अंदर अंदर मुंतखब करना। 3 दिन से ज्यादा इस्लामी ममलकत खिलाफत से खाली, खलीफा से खाली नहीं होनी चाहिए। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को चुनांचे वो पूरे वाक़यात को समेटते हुए मैं अर्ज करूं कि हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने और दीगर सहाबा कराम ने मिलकर के खलीफतुल मुस्लिमीन मुंतखब किया, और फिर इस खलीफतुल मुस्लिमीन ने अपनी रियायत को मजबूत किया, हुकूमत अपनी इस्लामी सल्तनतों की सरहदों को मजबूत किया, जगह जगह काजी और उमरा मुकर्रर किए गए और जगह जगह इस तरह से अपने इस्लामी सल्तनतों को फतहों पे फतहियात में दी गई। जद्दे में बंदरगाह बनवाया हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने। मस्जिद नबवी की तौसीर फरमाई हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, और मुसलमान और इस्लाम की तारीख में पहला जहाजी बेड़ा तैयार करवाया हजरत उस्मान गनी ने।
तैयार कराने वाले थे अमीरुल मोमिनीन हजरत अमीर मुआविया बिन अबी सुफियान रिजवानुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा। हजरत उमर के दौर से शाम के ये गवर्नर अमीर मुआविया इजाजत तलब कर रहे थे, लेकिन हजरत उमर बिन खत्ताब ने कहा मैं मुसलमानों को बहरी लड़ाइयों में यानी समंदरी लड़ाइयों में मैं शामिल नहीं करना चाहता। चुनांचे हजरत उस्मान गनी जब आए खलीफा बने तो फिर फोर्स पड़ा गवर्नर शाम की तरफ से। अमीर मुआविया ने कहा हम बहरी लड़ाई लड़ना चाहते हैं क्योंकि समंदरों पर रूम के लोगों की कुछ ज्यादा ही मशकें हो रही हैं और इनको खामोश करना हमारा फर्ज बनता है। हजरत उस्मान गनी अमीर मुआविया को हुक्म दिया और तकरीबन 600 बहरी जहाज हजरत अमीर मुआविया ने तैयार करवाए थे। कितने? 600 बहरी जहाज। आज तुम्हारे पास तो बहरी बेड़े नहीं हैं और जालिम तुम्हारे समुद्र पे डालकर निशाने लगाए बैठे हैं। किया अपने भाई ने, उनके अपनों ने मारा उनको और गुस्से उतार रहे हैं, हम नजले झाड़ रहे हैं हम गरीब मुसलमानों पर, हम गरीब मुसलमानों पर। उनके अपनों ने उनको नुकसान पहुंचाया जालिमों को, उनको पता नहीं, लेकिन कहते हैं ना दुश्मन तो हम ही हैं। तुम कब तक सोते रहोगे, कब तक सोओगे? अभी भी होश नहीं आता? प्रोग्रामों में, दीनी जलसों में, दीनी तकरीरों में, मस्जिदों में तुम्हें जाने की फुर्सत नहीं, कुरान की तिलावत करने की फुर्सत नहीं। न्यूज और खबरों के ऊपर डैश एंटीनों पर निगाहें जमा जमा कर देखने की आंखें फाड़ फाड़ कर और मजे लेने के लिए खूब फुर्सत है। अल्लाह से डरो मुसलमानों, ये फख्र का मकाम था इस्लाम और मुसलमानों को कि बहरी बेड़े, और इस बहरी बेड़े के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत पहले खुशखबरी सुनाई थी और फरमाया था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अव्वलु जैशिम मिन उम्मती यग़ज़ून बहरा क़द औजबू, पहले समंदरी जो लड़ाई होगी, उस लड़ाई में जो गजवा वो लड़ाई होगी, उस लड़ाई में जो भी फौजी शरीक होंगे अल्लाह ने उन सब के ऊपर जन्नत को वाजिब कर दिया है। और ये जंगी बेड़ा तैयार और जहाद किसने किया था? अमीर मुआविया को पता नहीं क्या क्या कहते हैं, जो खुद जहन्नम में जाने वाले हैं। न जाने कहां हश्र हो रहा होगा कब्र में, कितने सांप बिच्छू काट रहे होंगे। वो खुद अमीर मुआविया को जहन्नम में पहुंचाने वाले। अरे जो सहाबा की गुस्ताखियां करते हैं उनका हश्र बहुत बुरा होता है। हाँ, वो न दुनिया में चैन और सुकून से रहते हैं और न आखिरत में। इस्लामी सल्तनत की उसतें बढ़ने लगी और इस्लामी फौज रोज बरोज आगे बढ़ती गई और तारीख में आता है 25,000 मुरब्बा मील। कितना? 25,000 मुरब्बा मील सिर्फ हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत में उस इस्लामी सल्तनत की उसतें हुई हैं। कितने? 25,000 मुरब्बा मील। अफ्रीका के सहरा हो या ट्यूनिस या जनाब आली मावराउ नहर और ये रूस के इलाके, ये पूरे और चीन तक इस्लामी सल्तनतें तौहीद और सुन्नत के झंडे फहराती रही। हाँ, कहां फहराती रही? हाँ, और हिंदुस्तान और भारत की बर्रे सगीर के साहिलों पर भी तौहीद और सुन्नत के परचम लहराते रहे। जालिम कहता है इस्लाम कौन लाया है? ख्वाजा गरीबुन नवाज लाए हैं। ये 100 बरस के बाद तुम 150 कुरान और सुन्नत तुम 150 साल हो गए। जालिमों, अपनी गंद हमारे ऊपर क्यों लगाता है? तेरी पैदाइश 150 साल पहले की है। कुरान और सुन्नत के झंडे तो हमने बर्रे सगीर के साहिलों पर दौरे फारूकी ही में लहरा दिए थे। बोल, उस वक्त कौन सी जमात काम कर रही थी? इनसे कहो तारीख के कोर चश्मों से अल्लाह इनसे निपटेगा। मैदान जंग में मेरे अजीजों, जब दुश्मनों के छक्के छूट गए और मुसलमानों के तलवारों से वो हैरान और परेशान और शुस्तर हो गए, तब दुश्मनान इस्लाम ने दूसरी चालें चली और फिर दरवाजा दौरे उस्मानी के अंदर खुलता है, जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैं तारीख के पन्नों को में दाखिल कर रहा हूं और खत्म करना चाह रहा हूं। अब देखा कि इस्लामी सल्तनतें वसी से वसी होती आ रही हैं, तलवारों के मुकाबले इनसे नहीं किए जा सकते। दुश्मन ने वो चाल चली जो आज तक चली जा रही है, और वो चाल थी इनमें घुसकर
کو کھوکھلا کرنے اور ان کے ایمان اور عقیدوں کو چالنے اور ان کے ایمان اور عقیدوں کے اندر برائیاں اور فتن و فساد پیدا کرنے کی۔ چنانچہ یمن سے ابن سبا یہودی نکلا، ابن السودا نکلا، اور اس نے کہا کہ میں عثمان غنی کے دربار میں آیا اور کہا کہ میں اہل کتاب ہوں، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ چنانچہ اس نے حضرت علی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی اور اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے کچھ دنوں کے بعد ہی سے اس نے ایک عقیدہ اپنے ماننے والوں میں اپنے میں بیان کرنا شروع کیا اور کہا ہم تو یہ سنتے ہیں کہ عیسیٰ مر گئے، لیکن تم کہتے ہو کہ عیسیٰ آسمان پر ہیں، تو یہ عجیب و غریب بات ہے کہ قیامت جب قریب آئے گی تو عیسیٰ تو دنیا میں واپس آئیں گے اور ہمارے نبی دنیا میں واپس نہیں آئیں گے، جبکہ ہمارے نبی سب سے افضل ہیں۔ کہتے ہو ہمارے نبی مر گئے، تو ہمارے نبی مرے نہیں ہیں، جب عیسیٰ آ سکتے ہیں تو ہمارے نبی کیوں نہیں؟ اس طرح سے اس نے اس عقیدے کو مصر کے اندر، کوفہ کے اندر، یمن کے اندر، بصرہ کے اندر، اور دوسرا عقیدہ اس نے یہ بیان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خلافت علی کے لیے منتخب کی تھی، لیکن ان تینوں نے اس خلافت کے اوپر زبردستی قبضہ کیا۔ اس کے حقدار تھے، اس علی کو یہ خلافت ملنی چاہیے تھی، چنانچہ اس نے بھی ڈالا اور جناب علی فتنے پیدا ہوئے اور تقریباً 2000 یا 2500 مصری اور کوفی اور یہ بصری یہ پورے عراق سے اکٹھا ہوئے مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جو فتنے پیدا کیے تھے اس فتنے کی پاداش میں، اور جناب علی اس طرح سے 35 ہجری کے اندر مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد حج کی نیت سے لوگوں کو دکھانے کے لیے یا عمرے کی نیت سے یہ پورے لوگ، اور انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، مطالبہ کیا کہ حضرت عثمان کو چاہیے کہ خلافت چھوڑ دیں، کیونکہ خلافت ان کا حق نہیں، یہ حق علی ابن ابی طالب کا تھا۔ حضرت عثمان غنی نے کہا مجھے مسلمانوں نے خلیفہ بنایا ہے، میں ہرگز خلافت سے دستبردار ہو سکتا۔ حضرت عثمان غنی اور انہوں نے محاصرہ کیا تھی اور مدینے کے بعد حضرت عثمان غنی کا محاصرہ کر لیا، اور 50 دن تک حضرت غنی کو اپنے حساب میں انہوں نے لیا۔ 50 دن تک نبی کا یہ داماد، دو بیٹوں کا داماد حضرت عثمان غنی، جس نے دنیا کو پانی پلایا تھا، آج ایک قطرے پانی کے لیے اپنے گھر کے اندر محبوس ہے۔ صحابہ کرام نے پیغام بھیجوائے کہ امیر المومنین حکم کریں، شام کی سرحدوں سے فوجی بلا لیے جاتے ہیں، مدینے کی بیرکوں میں فوجی موجود ہیں، حکم کریں ہم ان سب کو نہس تہس کر دیں۔ امیر المومنین حضرت عثمان غنی نے کہا میں یہ نہیں چاہتا کہ دنیا مجھے مسلمانوں کا قاتل کہے، میں شہادت کے لیے تیار ہوں، میں شہید گوارا کروں گا، لیکن مسلمانوں کے خون سے مدینے کی زمین کو رنگنا گوارا۔ حضرت قرآن کریم کی تلاوت وہ شام بھی آئی، خون شام جب حضرت عثمان غنی کا یہ داماد حضرت عثمان غنی قرآن کریم کی تلاوت کر رہا، 3 4 یا 5 بدقماش اسلام گھر کے اندر داخل ہوئے، دروازے آگ لگائے اور گھر کے اندر داخل ہوئے، اور اس بڈھے عثمان سوار ہو گئے، اور سوار ہو کر کے اس کی گردن پر تلوار چڑھائی، زخمی کیا۔ حضرت نائلہ جو حضرت عثمان غنی کی زوجہ محترمہ تھی، شوہر کو بچانے کے لیے دوڑی، لیکن تلوار کا ایک جھونکا انگلیاں اپنے آپ سے جدا ہو گئی، حضرت عثمان غنی کے سینے پر چڑھ کر ان ظالموں نے ان کی گردن کو، ان کے سر کو ان کی گردن سے جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بالآخر یہ بھوکھا اور پیاسا نبی کا داماد اس دنیا سے رخصت ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آخرت میں پہنچا۔ میرے دوستو یہ داستان تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جنہیں بلوائیوں نے، اسلام کے نام لیواؤں نے شہید کیا، اور آج بھی اسلام کے نام لیوا جب سے وہ فتنے کا دروازہ کھلا ہے، آج تک اسلام کا نام لے کر اسلام اور مسلمانوں کو جتنا نقصان ان کلمہ پڑھنے والے منافق، بدعقیدہ، مشرک، بدعتی اسلامی غداروں نے پہنچایا ہے، نہ یہودیوں نے پہنچایا ہے، اور نہ ہی نصرانیوں نے پہنچایا ہے، نہ غیر مسلموں نے پہنچایا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اپنی تاریخ، وقت اور حالات کو پڑھو اور عبرت حاصل کرو، اور یہ دیکھو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی فرمانبرداری میں ہماری نجات ہے۔
ہماری کامیابی مضمر ہے صحابہ کرام کی سیرتوں سے اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے آنے والی نسلوں کو ناز کراؤ، صحابہ کی محبتیں ان کے دلوں کے آؤ، اور وہ لوگ جو صحابہ سے دشمنی کرتے ہیں، نفرتیں پھیلاتے ہیں، کہ ان کی صحبتوں، ان کی مجلسوں اور ان کی جماعتوں سے ہمیں کا اظہار کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو صحابہ کرام کی اس جماعت اور مقدس گروہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عثمان غنی کے بعد جو خلیفہ رابع حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کی خلافت 5 برس بھی کہیں جنگ ہو رہا ہے، کہیں جنگ صفین ہو، کہیں کوئی فتنوں میں، آخر انہیں کر دیا گیا۔ اربع میں سے ایک صحابی رسول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جو اپنی طبعی موت سے اس دنیا سے کوچ کیا ہے، انہوں نے بقیہ تینوں خلیفاؤں کو ظالموں نے شہید کیا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کو ابن ملجم